اللہ رب العزت کے علاوہ، یعنی جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی کہ یہاں پر قسم کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا، تو وہاں پر قسم صرف آپ اللہ رب العزت کی کھا سکتے ہیں۔ باقی نہ تو قرآن مجید کو سر پہ اٹھانے سے قرآن مجید کی قسم لگتی ہے، نہ اللہ کے گھر مسجد میں جا کر کے ہاتھ اونچا کرنے سے مسجد کی قسم لگتی ہے، نہ مدرسے میں آ کر کے کوئی بات کہنے کے لیے کہ مدرسے میں چل کر کے یہ بات کہہ دیتا ہوں، نہ وہ اس کی قسم لگتی ہے۔ قسم صرف اللہ رب العزت کی کھا سکتے ہیں، وہ بھی ضرورت ہو تب۔ ساتھ میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ نے قسم کھا لی، کسی بھی دباؤ میں کھا لی یا کسی وجہ سے کھا لی، اور آپ کو معلوم ہے یہ قسم غلط ہے، تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اللہ رب العزت کی قسم جھوٹی کھا لی، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، یہ بات اس کو معلوم ہے کہ بات ہوئی نہیں، پھر بھی اس نے قسم کھا لی، تو یہ بات یاد رکھیں، اس جو ہے قسم کا کفارہ ضروری ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ لگاتار 3 دن روزے رکھے، یعنی یہ قسم توڑنے کا، یعنی اس نے جو قسم کھائی ہے وہ جو ہے مطلب قسم جھوٹی نکلی، اور قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھا سکتا ہے جب اس کو ضرورت پڑے۔ باقی نہ باپ کی قسم وہ لگتی ہے، نہ ماں کی قسم لگتی ہے، نہ بہن کی قسم لگتی ہے، نہ قرآن مجید کی قسم ہوتی ہے، نہ مسجد میں جا کر کے ہاتھ اونچا کرنے سے کسی قسم لگتی ہے، بات یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں اللہ رب العزت نے قسم کیوں کھائی اور کس کی قسم کھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھا کر کے ہمیں بہت ساری باتوں کی طرف ہمارا دھیان دلایا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے اس زیتون کے پیڑ کی قسم۔ زیتون کا پیڑ ہوتا ہے جس کا تیل نکلتا ہے، جسے دنیا استعمال کرتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیتون کی قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یا اگر قسم کھانی تھی تو اللہ کہتا میری قسم، میرے محبوب کی قسم، یا انسان کی قسم، یا زمین کی قسم، زیتون میں ایسی چیز کیا ہے؟ تو اب جا کر ہم زیتون کے بارے میں پڑھیں گے، چاہے وہ اسلامی کی نظر سے پڑھیں گے، چاہے وہ وگیان کی نظر سے پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زیتون کی چیز ہے کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی کھائی تاکہ تمہارا دھیان زیتون کی طرف جائے، یہ چیز ہے کیا، تاکہ تم اس کے بارے میں بیٹھ کر کے سوچو، اس کے بارے میں غور کرو۔ میں نے 1000 مرتبہ یہ بات کہہ رکھی ہے، اور جب سے میں نے بولنا شروع کیا تب سے میں بات کہتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کئی جگہ زور دے کر کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کا تمہارے سامنے ذکر ہو یا جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اللہ کہتا ہے اس کو اللہ کی قدرت کی نظر سے دیکھو، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی۔ اس میں غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ ایک جگہ کہتا غور کرو، ایک جگہ کہتا خوب غور کرو۔ جب تم کسی چیز کی طرف دیکھو تو خوب غور کرو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے زیتون کی۔ جب جا کر زیتون کے بارے میں اسلامی کی نظر سے اگر میں پڑھوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیتون سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون دنیا کا وہ درخت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے پیڑ سے لے کر کے، جسے پتوں سے لے کر، جس کے ٹہنیوں سے لے کر اس کے نکلنے والے تیل تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور اگر میں دنیاوی نظر سے دیکھوں، جس کو آپ ویگیانک نظر کہتے ہیں یا جو ہے مطلب سائنس کی نظر سے کہتے ہیں، تو جا کر کے پڑھیے گا، اگر کسی آدمی کو اپنا فیٹ کم کرنا ہو، اگر آدمی کو چربی کم کرنی ہو، اگر آدمی جو ہے دنیا میں لمبی جو ہے مطلب جوانی کو اگر بتانا چاہتا کہ میری جوانی لمبی گزرے، تو وگیان یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ زیتون کے تیل کا استعمال کرے، چاہے وہ بالوں میں لگائے، چاہے اس کو کھانے میں استعمال کرے۔ آپ جا کر دیکھیں جو لوگ سب سے زیادہ جوان رہتے ہیں ان لوگوں کی جا کر کے پوچھئے تو آپ کو بتائیں گے وہ لوگ ہم یا تو وہ زیتون کے تیل کی بنی سبزی یا پھر روٹی کھاتے ہیں، اور اپنے بالوں میں سے لے کر کے پورا جو ہے مطلب زیتون کے تیل کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے جب زیتون کی قسم کھائی، آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اللہ کہتا ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت اور شکل میں پیدا کیا۔ اتنی دنیا کی مخلوق ہے جس کو گننے کے لیے وگیان نے، دنیاوی لوگوں نے
ہر قسم کے آلے لگا لیے، ہر قسم کی مشینری لگا لی، لیکن آج تک یہ کوئی بتا نہیں پایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طریقے کی مخلوق اس زمین پر پیدا کی ہے۔ ایک مخلوق ہے، اس کی ہزاروں پرجاتی ہوتی ہے، ایک مخلوق کی ہزاروں پرجاتی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے اتنی ساری مخلوق میں اگر ہم نے کسی کو حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، دل کا بھی خوبصورت، دیکھنے بھی خوبصورت، تو وہ ہے انسان کی ذات، یعنی حضرت انسان، جس کو میں نے دنیا میں بھیجا اپنا خلیفہ بنا کر کے۔ میں نے اس کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اور پھر اس کی جو ہے نسل سے میں نے پوری دنیا میں انسانی آبادی کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کہتا مقصد یہ تھا کہ وہ میری عبادت کریں۔ وہ میری جب عبادت کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے پھر روزی اور روزگار کے ذریعے کھولوں گا۔ آج تک دنیا میں بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، دنیا میں انہوں نے دو طریقے کے لوگ گزرے۔ ایک وہ جنہوں نے اپنے مالک کے حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام، اس نے خود ہی یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں قیامت تک، وہ دنیا سے چلے گئے، قیامت تک ان کا نام میں روشن رکھوں گا۔ لوگ ان کا نام لینے پر جو ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کا نام لیے بغیر لوگوں کا کام نہیں چلے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے آ کر کے اللہ رب العزت کی ذات کو جھٹلایا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کو خوبصورت بنایا، حسین بنایا، لیکن اگلی آیت میں جب جاتے ہیں تو پورا منظر کھول کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، مجھے قسم ہے زیتون کے پیڑ کی کہ میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، لیکن پھر وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ زمین پر گرتا گیا، اپنی جو ہے کرتوتوں کی وجہ سے زمین پر گرتا گیا، یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ ایک دوسرے کی غریبان پر ہاتھ ڈالنے لگا، ایک دوسرے کی وہ روزی چھیننے لگا، ایک دوسرے پر وہ ظلم کرنے لگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، پھر اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم ان کو ڈھیل دے رکھے ہیں اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے جب ان کو گھوڑے پر بٹھایا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ تم جا کر لوگوں کے پاس جا کر کے کیا کہو گے لوگوں سے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ان کی ترغیب دلانا، اگر وہ یہ مان لے تو ان کو کہنا کہ نماز تم پر فرض ہے، اگر وہ یہ مان لے تو ان کو کہنا کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کو دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں کو تمہارے مالوں کو روشن کرے گا۔ آگے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک کر کہا معاذ میں ہر طریقے سے تیری ذمہ داری لے سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے ایک کام کر دیا تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں۔ اب وہ ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العزت فرماتا ہم نے دونوں جہان کے لیے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، دونوں جہان کے لیے۔ سب سے بڑی ہم نے مسٹیک یہ کی کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھی۔ اگر سیرت پڑھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا ہم نے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت کا مطلب اگر را سے لے کر ہا میم تا اگر ہم اگر چار لفظوں کو اگر دیکھ لے تو ان کے اندر وہ نچوڑ کر نکلتا ہے کہ پوری دنیا جب دیکھتی ہے، جس نے بھی پڑھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوا۔ حضور نے فرمایا معاذ تم جا تو رہے ہو، یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس ہے، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نیچے اترے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم ہے کیا؟ کون سی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم ظلم کہہ سکتے ہیں؟ کیا کسی انسان کو اگر مار دیا جائے تو وہ ظلم کہلائے گا؟ کیا کسی انسان کی ہم نے چوری کر لی یہ ظلم ہے؟ کسی انسان کا ہم نے حق مارا کیا یہ ظلم ہے؟ یا کسی پر تہمت لگائی یہ ظلم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھیے جا کر کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے معاذ میں تجھے نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ شخص کیا ہوگا اس کی آپ دیکھیں، ایک شخص ہوگا لوگ دنیا میں اس کے نام کی مثالیں دیں گے، کس کے نام کی؟ وہ جو لایا جا رہا ہے، اور اس کے پاس صدقے کرنے سے لے کر کے نمازیں پڑھنے سے لے کر کے سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں اس کی پوری تھی سب کچھ تھا تو اس کو پھر کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی سے لے کر کے نچلی ساری کتابوں میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کچھ حاکم لوگ آئیں گے، یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تم پر حکومت کریں گے، وہ تمہارے سامنے جھوٹی باتیں رکھیں گے، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی جو ابھی جہنم میں جو جا رہا جس کے پاس نمازیں بھی ہے سب کچھ اس کے پاس، وہ جا کر کے ان حاکموں کی جھوٹی باتوں کو لوگوں کے سامنے سچ کر کے لوگوں کے سامنے رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں، ان کے روزوں، ان کے حجوں، ان کے زکاتوں کو ان کے منہ پہ مار کر ان کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ حالانکہ تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے ظلم تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو ایک شخص تھا جو جھوٹ بول رہا تھا اس کی تصدیق کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی تو ظلم ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہو، ایک آدمی جو ہے مطلب جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہو اور آپ اس کی تصدیق کرتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ ایک بندہ تمہارے سامنے جھوٹ بولتا ہو، اور جب تمہیں بولا تمہیں معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پہ قرآن مجید میں کہتا ہے، میں ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھ دوں، انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، کب تک جیے گا، کتنا جیے گا، جوانی ملے گی یا نہیں ملے گی، جوانی سے لے کر بڑھاپا ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ زندگی دی ہے اللہ رب العزت نے دی ہے، جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ جس دن حکم دے گا نا موت اسی دن آئے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اس سے پہلے جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا تب تک موت نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، اگر اس کے خزانوں کو چھوڑ دیں ہم کہ خزانوں کی کیا تعداد تھی اس کی، اگر کوئی ظالم ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچے، جو اگر کوئی ظالم کے ساتھ کھڑا اس کے بارے میں قرآن کو کھول کر دیکھیں، تاریخ کو کھول کر دیکھیں، اتہاس کو دیکھیں کہ جس نے آج تک ظلم کیا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ 4 دن کی چاندنی میں وہ اپنی جو ہے مطلب پوری طریقے سے سب کچھ وہ لے گیا ہو، لیکن آخر میں اس کی زندگی کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا یا اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہوا ہے، ایسا حکم ہوا ہے کہ لوگ اس پر لعنتیں بیچتے ہیں۔ یہ قارون کیا تھا، اس کی ماں کے ساتھ یہ جب جا رہے تھے ایک سمندر میں کہتے ہیں طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صرف بچایا تھا، سارے لوگ چلے گئے تھے، اس کو یہ پوری کشتی ٹوٹ گئی، ایک چھوٹے سے پھاٹے پر اس بچے کو باہر لایا گیا، بڑے ہو کر کے اس نے کہہ دیا، جب حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا لڑکا تھا یہ قارون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا لڑکا ہے، اور آگے جا کر کے جب اس کے پاس اس کی خزانوں کی اگر کوئی کاؤنٹنگ کرے، ریکارڈ دے کہ اس کے خزانے کا، تو یہ نہیں ہے اس کے ریکارڈ کے مطلب اس کے خزانے کا 1 کمرہ تھا 2 کمرہ تھا، نہیں، اس کے ریکارڈ کے بارے میں جب جس نے اتہاس لکھا، جس نے جو ہے تاریخ لکھی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس خزانہ اتنا تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھی صاحب۔ صرف کیا حکم تھا کہ لوگوں جو غریب ہیں ان کو ستانا چھوڑ دے، اور جو غریب ہے ان کو ستانا چھوڑ دے، تیرے پاس کچھ مال ہے تو جو اللہ نے تجھے دیا ہے غریبوں میں تقسیم کر، حکم صرف اتنا تھا اس پر، کوئی ایسا نہیں تھا کہ پوری جو ہے لا کر کے تو جو ہے مطلب غریبوں میں تقسیم کر دے، نہیں، تو غریبوں سے جو کچھ لے رہا ہے، چاہے وہ ٹیکس لے رہا ہے، چاہے کچھ بھی لے رہا ہے، وہ چھوڑ دے، اور اگر تجھ سے ہو سکے تو غریبوں کی مدد کر، اتنا سا حکم تھا اس کے لیے۔ جا کر کے بنی اسرائیل کو پڑھیے جا کر کے، تو اس نے کیا جواب دیا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا دنیا میں ہیں تب تک تو ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ اب اس کو معلوم تھا کہ میرے پاس 40 اونٹوں پر رکھنے والی چابیوں سے بھرے خزانے کے کمرے میرے پاس موجود ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے بڑا کیا، جس نے مجھے زندگی دی، جو مجھے موت دے گا، وہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ قیامت کے دن وہ کہتا ہم ترازو لگائیں گے، پھر اور ترازو پھر وہ کہتا ایسا لگائیں گے کہ اگر کسی نے 1 ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اللہ کہتا ہے ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، اور آگے فرماتا اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اگر ظلم کیا تو اللہ کہتا ہم اس کے ظلم کو اس کی پکڑ ضرور کریں گے، ذرے برابر۔ ذرے کا میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے رکھا تھا، بجری کا جو سب سے چھوٹا دانہ اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، اللہ کہتا ہم اس کی پکڑ ضرور کریں گے۔ آپ پڑھیں جا کر کے چنگیز خان کی تاریخ کو، تو یہ جو قارون تھا، حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اللہ نے دیا کہ جا کر اس کو کہہ دو بھائی یہ جو غریبوں کو تم ستا رہے ہو، اس کا نظام کیسا تھا؟ وہ کیا کرتا تھا کہ جس غریب کی اچھی بکری دیکھتا اس کو جو ہے مطلب اپنے لوگوں کو بیچ کر کے اٹھوا لیتا تھا، جس کے پاس، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے پاس یا تو مویشی ہوتے تھے
یا پھر جو ہے باغات ہوتے تھے، یا پھر جو ان کی جائیداد ہوا کرتی تھی دو ہی چیزوں میں ہوتی تھی، یا تو انگوروں کے باغ ہوا کرتے تھے، کھجوروں کے باغ ہوا کرتے تھے، یا پھر ان کے پاس جانور ہوا کرتے تھے، یہی ان کی پوری پراپرٹی تھی۔ اب وہ پراپرٹی کو کیسے کہ جس کا خوبصورت جانور دیکھا، نہ اس کا مول نہ بھاؤ کچھ بھی نہیں، اگر دینا تو دے ورنہ ہم چھین کے لے جائیں گے، یہی کام اس نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں 7 مرتبہ بھیجا تھا، اس حضرت عیسیٰ کو علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنا باپ کے پیدا کیا تھا، یہ صرف قارون کے لیے کہ تو اگر دنیا میں جب تو تھا دنیا میں اور تو آیا ہے تو حضرت عیسیٰ کو دیکھ لے، میں نے بنا باپ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کی صرف ماں نے کہا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے 2 دن کے بچے کو پالنے میں بلایا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں۔ 2 دن کا بچہ پوری قوم کے سامنے بات کرتا ہے، قرآن کو اٹھا کر کے پڑھیے، اتہاس کو اٹھا کر پڑھیے۔ 7 مرتبہ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 1 مرتبہ جب گئے تھے نا تو اللہ پاک نے کہا ان کے خزانے کو میں جانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ہو سکتا پروردگار میرے کہنے سے مان لے، اس لیے کہ وہ چچا کا لڑکا تھا وہ۔ دوسری مرتبہ گئے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں مانتا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں اللہ میں پھر سے اس کے پاس جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ 7 مرتبہ گئے، 8ویں مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ عیسیٰ دور ہو جا۔ اب ہم اس کو ایسی جگہ زمین میں دھسائیں گے کہ جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہیں سوچ سکتا جس کے بارے میں، اور ایسی روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ملتی، اس کے بعد میں آج تک دنیا میں ملتی ہے ایسی روایتیں۔ اب جا کر کے حضرت سعید بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ لیجیے، حضور کے صحابی ہے، مروان کا دور تھا جب، عرویہ نام کی ایک عورت تھی، ان کے پاس ایک بڑا میٹھے کنویں کا پانی جو ہے میٹھے پانی کا کنواں تھا، اسے لوگ پانی خریدتے تھے، لوگ لے جاتے تھے پانی جو ہے مطلب، تو اس جو ہے مطلب ان کی نیت خراب ہو گئی۔ مروان کیونکہ اس وقت حاکم تھا، بادشاہ تھا اس وقت کا، تو اس نے جا کر کہا کہ دیکھو ان کے پاس ایک بڑا اچھا کنواں ہے، اگر تم چاہو تو پھر اس کنویں کا پانی بیچ کر کے ہم دونوں جو ہے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ ملی بگت شروعات سے چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ آج سے چل رہی ہے، شروعات سے چل رہی ہے یہ۔ تو اس نے جو ہے مطلب جھوٹا مقدمہ دائر کر لیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ جاتے تھے، ان کو آ کر کے لے جاتے تھے، روزانہ ان سے کہہ دیتے تھے اگر تم اس کنویں کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب کئی مرتبہ لے جائے گا، ایک دن بھری عدالت میں وہ سامنے جو عرویہ نام کی عورت کھڑی تھی، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ عورت سچی ہے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اندھا کرے اور میری قبر میرے گھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے، یعنی مجھے کوئی دفنانے والا نہ ملے، اور اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنے۔ تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہم ایسا مت سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے کام سے خبردار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے ایسے دن کے لیے جس دن وہ سب کو دیکھیں گے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ وہ بھی یہ سوچتا تھا، قارون بھی سوچتا تھا کہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب آپ یہاں کب تک چلو گے، آپ اس کنویں کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو بخشتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی بددعا پر آج بھی قائم ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تھوڑے سے بیمار پڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرویہ نام کی عورت کی آنکھوں کی پوری روشنی جو ہے مطلب اچانک سے بندی ہو گئی۔ مروان نے کہا یہ بات کسی تک پہنچنی نہیں چاہیے ورنہ ایسا لگے گا کہ ہم لوگوں نے جھوٹا مقدمہ اس پر چلوایا تھا، تو اس کو گھر میں بند کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بناتا وسیلہ نا، بددعا جب لگتی ہے نا تو وسیلے اپنے آپ بن جاتے ہیں، بات یاد رکھیں۔ تو کہا کہ اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، ابن ماجہ میں پوری تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، یہ اس کو گھر میں بند کر دیا گیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی کا قول بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ وہ رات بھر اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور اس کنویں کے وہی کنواں جو حضرت سعید بن عامر سے جھوٹے مقدمے میں یہ لیا گیا تھا، اسی کنویں کے چاروں طرف گھومتی، کبھی اس دیوار کو کبھی اس کا ماتھا لگتا، کبھی اس دیوار کو ماتھا لگتا، یہاں تک کہ ایک دن اس کنویں میں گری۔ 7 دن کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ 7 دن پہلے یہ عورت مر چکی ہے، یعنی کہ آنکھوں سے اندھی بھی ہوئی اور قبر بھی وہیں لگی اس کی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا، میں کہہ رہا ہوں انسان جو آیا نا دنیا میں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں پر چھوڑا ہے، یا تو حق کے راستے پر چل یا برائی کے راستے پر، 2 تیرے پاس راستے ہیں۔ اگر حق کے راستے پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ
جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، تو وہ جو ہے تمہیں ہر گھڑی جو ہے اللہ تبارک ہو سکتا کبھی تمہیں آزمائش میں ڈالے، تمہاری آزمائش ہو، اور ایک دوسرا راستہ ہے جو حق کا راستہ نہیں ہے، جس کو ظلم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات نہیں مانتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، قرآن میں جا کر پڑھیے، اللہ کہتا ہے پھر جب لوگوں نے دیکھا، اللہ جب کسی بستی کی پکڑ کرتا ہے تو پھر وہ بستی جس نے ظلم کیا اپنے آپ پر یا لوگوں پر، دو چیزیں ہیں اس میں۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب ان لوگوں کی بھیڑ بکریاں ان سے لوٹی جا رہی تھی تو وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے، جب ان کو قارون ستا رہا تھا تو وہ سوچ رہے تھے میں کیوں آگے آ کر ان سے بات کروں۔ اللہ پاک فرماتا قرآن مجید میں، اللہ نے جب پکڑ کی اس بستی کی جس بستی میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، دوسروں پر ظلم کیا، تو ہم نے بھی زمین اس جو ہے مطلب اس کے پورے خزانے کے ساتھ اور اس پوری بستی کو، زمین کو پوری طریقے سے حضرت جبرائیل کو حکم دے کر کے پلٹا دیا، جیسے کہ وہاں پر تھے ہی نہیں کوئی، یا پھر ایسا لگ رہا تھا کہ پورا جنگل ہے، کبھی دنیا اس پر آباد ہوگی۔ یہ اس وقت کا بادشاہ جس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں خزانوں کا پھر سے ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں کہ خزانوں کا ریکارڈ یہ ہے، اس کا ریکارڈ یہ ہے، اس کا ریکارڈ ہے، اس کا صرف ایک ہی ریکارڈ تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھی صاحب۔ اب خزانہ کتنا ہوگا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ چنگیز کو پڑھیے جا کر کے، پوری دنیا میں اس کے اندر ایک بھوت سوار تھا چنگیز خان کے، پورے ایک ہی بھوت تھا کہ پوری دنیا پر حکومت کروں میں، پوری دنیا میں، اور حکومت کیسی کروں؟ ایسی حکومت کروں کہ لوگ مجھے پیچھے سے بہت برا بادشاہ یاد کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہا مجھے پوری دنیا پہ حکومت کرنی۔ اب اس کے حکومت کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جس شہر کو وہ فتح کر لیتا، جس شہر کو وہ جو ہے مطلب جیت لیتا تھا، اس شہر کو آگ کے حوالے کر دیتا تھا۔ پوری دنیا میں تقریباً ہمارے ملک کو چھوڑ کر کے اس نے پوری دنیا میں چاروں طرف جو ہے مطلب اپنی سینائیں چھوڑ کر کے پوری دنیا میں بغداد کو اس نے اس طریقے سے مسمار کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک صف میں کھڑا کر کے ان پر گھوڑے دوڑائے تھے اس چنگیز خان نے، لیکن اس میں سب سے آگے صف میں ایک اللہ والا کوئی بندہ کھڑا تھا جو حق کے ساتھ بولنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا مت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یہاں تجھے حساب دینا ہے۔ اس نے یہی آیت سے ان کے سامنے رکھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جب ترازو لگاؤں گا تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ذرے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کا اجر اسے دے دوں گا، اور اگر ذرے برابر بھی اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی ظلم کی میں پکڑ ضرور کروں گا۔ یہ نہیں سوچنا کہ نمازی ہیں اور کچھ بھی کرتے رہیں گے تو معاملہ چلے گا، بھائی ایسا کام نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ مت سوچنا کہ پورے رمضان کے روزے ہم نے رکھ لیے ہیں، اب کسی پر تہمتیں لگاتے پھریں گے، کسی پر جھوٹ باندھتے پھریں گے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو ایک صرف جھوٹ کی تصدیق کرتا اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پر مار کر اس کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کبھی آپ کو روایت آپ نے سن رکھی ہوگی کہ خانہ کعبہ کا جب طواف آپ کرتے ہیں واپس پلٹتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مژدہ سنایا جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سارے گناہ کون سے؟ جو حقوق اللہ میں آتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق العباد کا گناہ اسی وقت معاف ہوگا جب آپ نے بندوں کا حق واپس کیا ہو یا بندہ آپ کو معاف کر دے، تبھی وہ گناہ معاف ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو چنگیز خان کو جب اس نے سمجھایا تو چنگیز خان نے کہا کہ پچھلے والی صف میں چلے جاؤ۔ اگلی صف کا نمبر آیا، وہ پچھلی صف میں چلا گیا، پچھلی صف کا نمبر آیا، آخر میں کہا تو چنگیز خان کا اب تجھے بچانے والا کون ہے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ وہ ایک ہی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مظلوم کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا عمر تم جانتے ہو اللہ رب العزت کو سب سے پیاری دعا کس کی لگتی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو 3 دعا کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی وہ کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کا کوئی نہ ہو، اس کا اللہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں جس کی سائڈ اللہ ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندیر نہیں ہو سکتی، بات یاد رکھیں۔ یہ کہا کہ وہ جس پر ظلم ہو رہا ہو، اور دوسرا وہ مسافر جو سفر میں ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے دعا کرتا ہو، اور تیسرا وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ان تینوں کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو وہ جو سامنے کھڑے تھے نا چنگیز کو بار بار جب کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پھر پروردگار اب میرا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر کوئی مظلوم کی آہ نکلتی ہے نا، پھر زمین اور جو آسمان کانپ اٹھتے ہیں،
تو کہا کہ اب چنگیز اب کون ہے تیرا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میرا اللہ ہے جس کو میں اپنا رب مانتا ہوں، میں اپنا معبود مانتا ہوں، جس کے آگے یہ پیشانی جھکاتا ہوں۔ تو چنگیز نے کہا تو پھر تو ادب کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس نے ہنسی کے ساتھ کہا تھا چنگیز خان کی موت، آپ دنیاوی تاریخ، اسلامک تاریخ تو میں بات کر رہا ہوں، دنیاوی تاریخ کو پڑھ لیجئے، چنگیز کی موت کیسے ہوئی تھی، پڑھیے جا کر کے۔ ابھی گھوڑے سے نیچے اترنے والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ جو اللہ بنانے والا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے گھوڑے کو حکم دیا وہ بدکا کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک پاؤں جو اترنے والا تھا، جس کو پگ آپ کہتے ہیں، اسی میں وہ جو ہے مطلب الٹ گیا، یہاں تک کہ گھوڑا دوڑتا رہا، اس کا پورا منہ چھل گیا، اس کا جسم چھل گیا۔ جب وہ آگے جا کر کہیں پہ گرا تو جو چنگیز کی فوج تھی اس کے سامنے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نے، یا جو سچ کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا تھا یہ ہے میرے رب کا فیصلہ کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کی لاٹھی کی آواز نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس کی لاٹھی کی آواز نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں قسم کھا کر کے فرمایا ہے، آپ جا کر کے پڑھیے گا، اللہ کہتا ہے زیتون کے پیڑ کی قسم ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، اس کے اخلاق بھی بڑے اچھے، اس کا دل بھی بڑا اچھا۔ کب تک اچھا تھا وہ؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا جب تک وہ ایک دوسرے کی گریبان نہیں پکڑتے تھے، جب تو وہ ایک دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھتے تھے، جب تک وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ جب وہ ظلم کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اس جو ہے ہستی کے ساتھ گرے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نازب کلمات کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا، رب تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا، اور جب دنیا میں آئے تو وہ یہ بھول گئے کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی حساب لینے والا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یہ میں 1000 مرتبہ آپ کے سامنے ترجمہ کر چکا ہوں۔ جب نماز پڑھتے ہو نا آپ اس عقیدے کے ساتھ، پروردگار میں اس لیے سجدہ کر رہا ہوں تیرے کو کہ تو میں قیامت کے دن میرا مالک ہے، اور میں انسان ہوں، میں خطا کار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے مطلب وہ کمزور ہوں، لیکن پروردگار تو قیامت کے دن کا مالک ہے، جب پوری دنیا کو ایک ایک انسان کو تو اکٹھا کر کے ان کا حساب لے گا، اور حساب لینے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم سوچو گے کہ دن چھوٹا ہے جلدی نکل جائے گا، اللہ رب العزت نے کہا ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے 40 برس کا ایک دن رکھا ہے، اس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی جو لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی بالکل چھوٹی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کا آپ کو پتہ نہیں ہے کب اس دنیا سے کون چلا جائے، اور جانے کے بعد میں 10 دن آپ کو لوگ یاد رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، صرف 10 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی وائف جس کو آپ کی وجہ سے پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی وہ تکلیف میں ہو، آپ کے بچے وہ تکلیف میں ہو، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اگر آپ نے کسی پر ظلم کر کے چلے گئے، جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے وہ لوگ پہلے آپ کو آ کر کے قبر میں پھر وہ آپ جیسا کوئی دوسرا ڈھونڈ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چلا، نہیں بھائی، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، بہت سارے لوگ پہلے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بہت کچھ جو ہے مطلب ادھر سے ادھر جو ہے لوگوں کو بدلا کر کے ادھر سے ادھر بہت کچھ کیا انہوں نے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا موت کا حکم دینے والے تو ہم ہیں، پھر وہ چاہے لوہے کی کوٹی میں چلا جائے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا نہیں، پھر وہ نہیں جا سکتا۔ آپ 10 آدمیوں کی ایک لسٹ بنائیں، وہ 10 آدمی ایسے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک بہت دنیا میں جو ہے مطلب اس کا ناچنے کا سب سے زیادہ الگ یونیک جو ہے ٹیلنٹ تھا اس کا، جس کا نام مائیکل جیکسن تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 150 سال تک میں جیوں گا، تو اس کو کسی نے صلاح دے دی تھی کہ یہ انجیکشن ہے، یہ گولی ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، یہ اگر لیتے رہو گے تو ویسے ہی دکھو گے۔ اس نے سرجری کرا لی، سب کچھ کرا لی۔ 50 سال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعدہ تو میرا سچا ہے نا، 50 سال کی عمر میں جو اس کے بعد اس کے سامنے لوگ تھے نا جن کے سامنے وہ مائک پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو کہتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا آج دیکھو حکومت کس کی ہے۔ اسی طریقے سے جس نے ٹائٹینک بنائی تھی، جو جہاز ڈوبا تھا، اس نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر یہ ڈوب جائے تو میں جو چاہے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے، ایسا نہیں کہ جہاز میں کوئی کمی تھی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ڈبائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب بتاؤ حکومت کس کی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں لوگوں کے سامنے چھوڑ رکھی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ قرآن جس کو اب جب جا کر کے گہرائی میں جا کر ہم پڑھتے ہیں، ایک ہی صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر آپ حرف گننا شروع کرو گے تو صرف 67 حرف ہے، صرف اس میں حرف الف با تا سے اگر آپ کرو گے
کھا گاہ سے کرو گے. 67 حرف ہے، لیکن اس کی تفسیر میں جا کر آپ پڑھو گے آج کی دنیا کا نظام سے لے کر قیامت تک کے نظام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر اس آیت کو اتار کر کے لوگوں پر وہ احسان کر دیا کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو تو اللہ پاک کہتا ہے یہ وہ راہ ہے کہ جس پہ اگر تو چلے گا تو صحیح ہے. اگر اس راہ سے بھٹکا کون سا راستہ؟ جس کو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا. کون سا اہدنا الصراط المستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا تھا تو وہ لوگ کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ ظلم ہے، اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والا ہے. اگر ان کے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جو سچ کو سچ کہنے والے تھے، جھوٹے کو جھوٹا کہنے والے تھے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ پھر تم دعا کرتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر کبھی مت چلانا جن لوگوں پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا ہے. اور آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. نماز ہم نہیں پڑھتے، چلو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، پڑھیے جا کر کے. بھائی میری مت مانیے، آپ کسی پیر کی مت مانیے، کسی بھی مولوی کی بات مت مانیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو آپ مانتے ہیں نا. قرآن کے بعد ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے بخاری شریف، جس میں صرف حضور کی باتیں، حضور کی حدیث ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے مسلم شریف، اس کے بعد میں ہے سنن نسائی. ان ساری کتابوں کو جا کر پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم ان لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے جو لوگ دنیا میں ظالم تھے. پھر ہم ان کو کہیں گے سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی. اچھا پوچھا گیا یا رسول اللہ ظالم کون؟ تو کہا فرعون، قارون، حامان. یہ حامان فرعون کا وزیر تھا جس کو فرعون قرآن مجید میں پڑھے جا کر کہتا تھا میں حضرت موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو سیڑھیاں لگا تاکہ آسمان پر جا کر حضرت موسیٰ کے رب کو دیکھوں. وہ حامان. ایسے وزیر بھی دنیا میں آئے تو ان لوگوں کا کیا ہوا؟ آج نام و نشان نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی رہے گی. یہ بات یاد رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں. وہ ذات ایسی ہے کہ کبھی بھی جس نے ان کو اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا، جس نے اس کو مانا، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر تم مجھ سے مانگو. دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ. اس نے کہا مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور تم دنیا میں میرا ذکر کرو. اس ذکر سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھو، جب کسی کے ساتھ ظلم ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی تمہارا نام لے یا نہ لے میں لیتا ہوں، فرشتے لیتے ہیں، اور میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں کہ لوگ تمہارا نام لیتے ہیں. پھر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھا کر انسان کے بارے میں فرمایا اگر پھر بھی انسان اگر رستہ چھوڑ رہا ہے یا کسی اور بھرم میں رستہ چھوڑا تو یہ بات یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ذات کی پکڑ سے انسان نکل نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں. وہ تو کہتا پوری دنیا کو آج اب دنیا سے کتنے حضرت آدم سے لے کر کے آخری اسٹیج تک جب دنیا ختم ہوگی سارے لوگوں کو میں اکٹھا کروں گا میدان محشر میں. اب چاہے ملک شام میں ہو چاہے میدان عرفات میں ہو، کہیں پہ بھی دو روایتیں موجود ہیں. دونوں میں ان کو جب اکٹھا کروں گا سورج لاؤں گا بالکل قریب لاؤں گا سورج. زمین پوری تانبے کی رکھوں گا میں. پھر ان سے پوچھوں گا سونے کے محلوں میں سونے والوں، سونے کے محلوں میں سو کر کے غریبوں کی جو ہے خون چوسنے والا، اب بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ تو وہ خود کہیں گے کہ پروردگار آج تو صرف ہمیں تیرا سہارا ہے. اور رب کہے گا اگر یہ بات کاش تم دنیا میں کہہ دیتے تو آج تمہیں یہ ذلت اٹھانی نہیں پڑتی. اگر تم دنیا میں اگر غریب کی جو ہے رسپیکٹ کر لیتے تو تمہیں ذلت اٹھانی ضرورت نہیں پڑتی. آخری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت کے دن ہی ظالم پکڑا جائے گا، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں ہوتا ہے اس کو رسوا ضرور کرتا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ جب وہ رسوا ہوتا ہے تو یا تو جو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کی رسوائی ان کو نظر نہیں آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان کی آنکھوں پر اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں. مہر کرنے کا مطلب یہ کہ دل بھی اندھے کر دیتے ہیں، آنکھیں بھی اندھی کر دیتے ہیں، جس کو حق دیکھ نہیں سکتا. رسوائی ضرور ہوتی ہے، بات یاد رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے نیکی کی، چاہے وہ کسی کو کوئی بھی ہو، نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اتنا دیتا ہے کہ دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے. اور جس نے بدی کی تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تم چاہے کچھ بھی کرو، پھر میرے یہاں جب حساب لگے گا جو ترازو ہوگا، نہ تو رشوت چلے گی اس میں، نہ تمہارے سونے چلیں گے، نہ تمہاری چاندی چلے گی، نہ تمہاری ریاستیں چلے گی، نہ تمہاری جاگیر چلے گی، نہ یہ زمینیں چلے گی جن کے لیے تم لڑتے پھر رہے ہو. کوئی کام نہیں آئے گی. وہاں تو تمہیں وہ لایا تمہارا تقویٰ کتنا تھا، نیکی کتنی تھی، کتنے لوگوں کو پریشان کیا تھا، کتنے لوگوں کو جو ہے جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا ان لوگوں کو تم نے جو ہے مطلب ستایا تھا. بتاؤ ان کا حساب آج کون دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ تو سیدھی بات کر رہا ہے. جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہ تو سیدھی بات کر رہا ہے
کہ اگر تم انسان ہو تو انسان بن کر دنیا میں رہو۔ انسانیت کا نام یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے جس راستے پر چلنے کا اس راستے پر چلو۔ یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اس کی بارگاہ میں پڑے رہو، وہ یہ نہیں کہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے جب جمعے کا دن ہو تو نماز کے لیے حاضر ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دن میں 5 مرتبہ پکارا جائے تو جہاں تم کھڑے ہو اللہ اکبر کہہ دو۔ اللہ کہتا ہے میری ذات کتنی رحم والی ہے کہ تم ایک راستے سے پتھر ہٹا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تو اس تیری ادا سے راضی ہو جاتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تیرے اندر انسانیت ہونی ضروری ہے۔ انسانیت نہیں ہے تو پتھر کیوں تو بھلے لوگوں کے لیے راستے بناتا جا، لوگوں کے لیے جو ہے مطلب کچھ بھی بناتے جا۔ اللہ کہتا ہے انسانیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تیرے اندر۔ تو انسانیت پہلے، اس کے بعد میں ساری چیزیں آئے گی۔ تو انسان جب تک نہیں بنے گا تب تک ہمیں بھی معلوم ہے یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں ویسے ہی نہیں جھک سکتی، اپنے رب کو ویسے ہی نہیں پہچان سکتا، بھلائی کا راستہ کون سا وہ نہیں جان سکتا، غریبوں کی مدد کیسے کرنی وہ نہیں جان سکتا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت سے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے تو دنیا میں خوبصورت بن کر رہے۔ اللہ پاک کہتا تمہاری قبر بھی میں خوبصورت کر دوں گا اور قیامت کے دن جو تیرا دن ہے وہ بھی تیرے لیے میں خوبصورت کر دوں گا۔ ہم سے پہلے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو انسانیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا اس مارگ پر چلیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔